بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابرار رشید آپ کی خدمت میں ایک مرتبہ پھر حاضر ہے، اور ہمیشہ کی طرح ایک مرتبہ پھر ویڈیوز بنانے میں بے ترتیبی یا اپلوڈ کرنے میں کچھ مصروفیات بھی ہیں، کچھ طبیعت بھی اتنی زیادہ ٹھیک نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ یقین کیجئے گا کہ اب دیکھیں مئی کے مہینے میں یہاں پر موسم اچانک ٹھیک ٹھاک سرد ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ صبح اور شام کے وقت ہیٹرز استعمال کرنے پڑتے ہیں، سویٹرز اور جیکٹ کا استعمال کرنا پڑتا ہے۔ تو یہ جو انپریڈکٹیبلٹی آف ویدر جسے آپ کہہ لیں، یعنی بے ایمان قسم کا موسم، وہ اس کی وجہ سے بھی مسائل ہیں۔ البتہ اپنے اصل موضوعات کی جانب آتے ہیں جناب۔ ایک پیغام ہے عمران خان کا، وہ پیغام کیا ہے، کس سے ہے، اور لب لباب اس کا یہ ہے کہ خدا کے لیے مجھے بچاؤ۔ یہ پیغام آپ عدلیہ کے نام اس کو سمجھ لیں، عوام کے نام سمجھ لیں، ان کی پارٹی کے ورکرز کے نام سمجھ لیں، اسٹیبلشمنٹ کے کچھ جو مخصوص لوگ ہیں ان کے نام سمجھ لیں، لیکن پیغام کا مقصد یہ ہے کہ خدا را مجھے بچاؤ۔ ایک پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے، اور جسے کہتے ہیں نا کہ دو ٹوک الفاظ میں، جس طرح میرے چینل کا نام ہے پوائنٹ بلینک، تو اس طرح پوائنٹ بلینک طریقے سے جسے کہتے ہیں نا کہ صاف طور پر یہ پہنچا دیا گیا ہے کہ جناب پاکستان میں آنے والے 2-3 مہینوں کے دوران کسی قسم کی تحریک کو برداشت نہیں کیا جائے گا، کسی قسم کی بد امنی کو برداشت نہیں کیا جائے گا، چاہے وہ کسی ایک جماعت کی جانب سے کی جائے، کسی ایک ادارے کی جانب سے کی جائے۔ اور ساتھ ہی ساتھ آپ کے علم میں ہوگا کہ 1-2 روز بعد چین کے جو وزیر خارجہ ہیں وہ ایک انتہائی اہم دورے پر پاکستان آ رہے ہیں، اور اس دورے کو ابھی سے سبوتاژ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے تاکہ جب چینی وزیر خارجہ یہاں پر آئیں تو ان کو ایسے لگے کہ پاکستان میں امن و امان کی صورتحال ہے، یہاں پر بد امنی کی صورتحال ہے۔ عمران خان کا جو پیغام ہے اس کی جانب آنے سے پہلے ایک اور بڑا دھچکا ہے پاکستان تحریک انصاف کے لیے کہ آزاد کشمیر کے ان کے جو سابق وزیر اعظم تھے سردار تنویر الیاس، ان کے بارے میں ایک آڈیو ٹیپ سامنے آئی ہے جس میں اور کوئی نہیں بلکہ آزاد کشمیر میں پاکستان تحریک انصاف کے جنرل سیکرٹری ان پر ہم جنس پرست ہونے کا الزام لگا رہے ہیں۔ 4-5 سال پہلے یا اس سے بھی زیادہ عرصہ پہلے ایک مرتبہ ان کے حوالے سے اس طرح کی خبریں آئی تھیں، کوئی اسی طرح کی ہم جنس پرستی کے حوالے سے، لیکن میڈیا نے اس پر زیادہ توجہ نہیں دی تھی۔ لیکن جس طرح ہمیشہ ہم لوگ کہتے ہیں یہ ہمارا ایمان بھی ہے، لیکن جب آپ اس طرح کے منصبوں پر آپ فائز ہوتے ہیں اور آپ اس طرح کی آپ کی ذات کے اندر کوئی چیزیں ہوں تو پھر وہ لوگوں کے سامنے ایک ایک کر کے ضرور آ جاتی ہیں۔ اب عمران خان نے آج اسلام آباد میں جو پیشی تھی، اس پیشی کے موقع پر جو صورتحال، وہ تو ظاہر ہے ان کو ضمانت ملنی تھی، ایک مرتبہ پھر ان کی ضمانت میں توسیع کر دی گئی۔ اب آپ اندازہ کیجئے کہ 9 مقدمات میں ہائی کورٹ نے ان کی ضمانت میں توسیع کر دی ہے۔ لیکن وہاں سے یعنی لاہور سے اسلام آباد روانگی سے قبل عمران خان نے جو بیان دیا، جس حوالے سے میں نے ذکر کیا، ذرا وہ بیان آپ سنیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 4 چیزوں کے اوپر میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے کہ جب کہ میرے پیر پہ سویلنگ ہے، اس کے باوجود کیونکہ عدالت نے طلب کیا ہے، میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہم اپنی عدالتوں کا احترام کرتے ہیں۔ جو یہ دوسرے نہیں جو کہ سارا وقت اگر فیصلہ ان کے لیے نہ آئے تو یہ ہر قسم کا ذلیل حرکتیں کرتے ہیں، پروپیگنڈا کرتے ہیں ججز کے خلاف۔ دوسری چیز، میں نے 3 دن پہلے لاہور ہائی کورٹ کو میں نے واضح کہا ہے
کہ 2 دفعہ مجھے قتل کرنے کی کوشش کی ہے، یہ جس کو ہم ڈرٹی ہیری کہتے ہیں. ایک دفعہ وزیر آباد، اس کی JIT کی جو ساری فائنڈنگز تھیں ان کو اس کی وجہ سے سیبوٹاج کیا گیا کیونکہ فائنڈنگز اسی کی طرف جانی تھی. دوسری دفعہ 18 مارچ کو جوڈیشل کمپلیکس میں مجھے قتل کرنے کی کوشش کی گئی. اور اب مراد سعید کے اوپر بھی یہ ڈرٹی ہیری کی وجہ سے اب کہہ رہے ہیں کہ دہشت گرد ہے، لیکن یہ پیچھے ہوگا اگر مراد سعید کو کچھ ہوا. تو میں یہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ اگر مجھے کچھ ہوا اس کے پیچھے یہ ہوگا ڈرٹی ہیری، اور کوئی دہشت گرد نہیں، کوئی اور یہ جو بتاتے ہیں کہ جی ان کی کوئی بیرونی ایجنسی سے خطرہ ہے. مجھے کسی سے خطرہ نہیں، مجھے اس آدمی سے خطرہ ہے اور جو بھی اس کے ساتھ ہے. تیسری چیز، میں نے کال دی ہے، میں اب پھر اپنے سارے پاکستانیوں کو کال دے رہا ہوں. 5:30 بجے پرسوں ہفتے کو آپ نے اپنے محلوں میں، آپ نے اپنی گاؤں میں 1 گھنٹے کے لیے نکلنا ہے باہر. اور میرے پاکستانیوں غور سے سن لو، 1 گھنٹے کے لیے آپ نے نکلنا ہے اپنے چیف جسٹس کے ساتھ اظہار یکجہتی کرنے کے لیے. آپ نے کیوں نکلنا ہے؟ کیونکہ اس وقت جو مافیا ہے وہ چیف جسٹس کے پیچھے ہاتھ دھو کے پڑا ہوا ہے. وہ سپریم کورٹ کو اس نے تقسیم کیا ہوا ہے. وہ پاکستان کی آئین کی دھجیاں اڑا رہا ہے. 90 دن کے اندر جو الیکشن ہونے تھے، کیونکہ وہ الیکشن سے بھاگ رہے ہیں، کیونکہ مہنگائی اور بے روزگاری نے تباہی مچا دی ہے پاکستان میں، تو وہ ڈرے ہوئے الیکشن سے. اس کی وجہ سے وہ پاکستان کے آئین کے خلاف جا رہے ہیں، وہ پاکستان کے سپریم کورٹ اور چیف جسٹس کے خلاف جا رہے ہیں. یہ بیان آپ نے سنا. اس بیان کے بنیادی طور پر 3 حصے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ وہی کہ مجھے قتل کرنے کی 2 مرتبہ سازش کی گئی اور اب بھی مجھے قتل کروانا چاہتا ہے ڈرٹی ہیری. اب ڈرٹی ہیری کون ہے؟ جن لوگوں کو نہیں معلوم بتا دیتے ہیں. ڈرٹی ہیری، جن کو عمران خان ڈرٹی ہیری کہتے ہیں، ان کا نام ہے میجر جنرل فیصل نصیر. یہ DGC ہیں ISI میں، اسلام آباد میں. ان کے اوپر یہ الزام لگا رہے ہیں کہ جناب 2 مرتبہ انہوں نے مجھے قتل کرنے کی یا کروانے کی سازش کی، اب جو ہے وہ یہ 1 مرتبہ پھر مجھے قتل کروانے کی سازش کروا رہے ہیں. آپ کو یاد ہوگا اس سے پہلے یہی الزام یہ لگا چکے ہیں محسن نقوی کے اوپر، آصف علی زرداری کے اوپر اور کسی دہشت گرد تنظیم کے اوپر. اور یہ ان کے الزامات بدلتے رہتے ہیں کہ جناب کبھی وہ رانا ثناءاللہ کے اوپر الزام لگا دیتے ہیں. لیکن اس میں ایک اور جو امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ جناب جو مراد سعید ہیں ان کو راستے سے ہٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے، سازش کی جا رہی ہے. اور بہت سے لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ مراد سعید اس وقت جو ہے وہ زمان پارک میں پناہ لیے ہوئے ہیں اور انہوں نے عدالتوں سے رابطہ کرنے کی کوشش کی ہے کہ جناب عدالتیں انہیں ریلیف دیں. اس حوالے سے کوئی زیادہ خبریں سامنے نہیں آئی. 1-2 تصاویر آئی تھیں چند دن پہلے، مراد سعید کو کسی بستر پر یا چارپائی پر بیٹھے یا لیٹے ہوئے دکھایا گیا. اس کے علاوہ ایک اور چیز ہے، وہ آپ نے دیکھا کہ جناب اس مرتبہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہفتے کے دن مغرب کی نماز سے 1 گھنٹہ پہلے جو ہے وہ آپ نے اپنے گھروں سے باہر نکلنا ہے. اب گھروں سے باہر نکل کر آپ نے کیا کرنا ہے؟ کوئی سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کے حق میں نعرے لگانے ہیں، سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کے ساتھ اظہار یکجہتی کے طور پر ان کی تصاویر باہر لے کر آنی ہے، کوئی بینرز اٹھانے ہیں، کیا کرنا ہے؟ یہ ایک یعنی ان کے جو ٹیکٹکس ہیں. اب عمران خان کو معلوم ہے کہ وہ تمام اطراف جس طرف سے ان کو کوئی رتی بھر بھی کوئی امید تھی، وہ امید اب نظر نہیں آتی. اور یہ ہفتے کے دن ہی میں جس طرح عرض کر رہا تھا، چین کے وزیر خارجہ نے بھی پاکستان کا دورہ کرنا ہے اور حکومت اس موقع پر کسی بھی قسم کی کسی بھی شہر میں کسی بھی قسم کی بدامنی کو برداشت نہیں کرے گی. اس بات کا عمران خان کو بھی اچھی طرح احساس ہے، عدالتوں کو بھی احساس ہے، جج صاحبان کو بھی احساس ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اس وقت پاکستان بطور ریاست اس کی عزت اور ناموس کا سوال ہے. کہ جس طرح ماضی میں چین کے صدر کا دورہ ملتوی کروایا گیا یا منسوخ کروایا گیا، اس مرتبہ ریاست پاکستان، حکومت پاکستان، ریاست پاکستان سے مراد یہ
اسٹیبلشمنٹ، حکومت پاکستان اور دونوں نے مل کر عدلیہ کو یہ باور کروا دیا ہے کہ جناب اس مرتبہ ہم کسی قسم کی رعایت نہیں برتیں گے، اور نہ ہی ہم یہ برداشت کریں گے کہ آپ آؤٹ آف دی وے جا کر کسی اور کو ایسی رعایت دیں جس کے تحت وہ اسلام آباد یا کسی اور شہر کا امن خراب کرے۔ فی الحال مجھے دیجیے اجازت، خدا حافظ۔